کوئٹہ کے علاقے زرغون روڈ پر بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کا گاڑی سے خودکش حملے میں خودکش حملہ اور 5 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں 2 ایف سی جوان زخمی بھی ہوئے۔ حملہ آور ایف سی کی وردی میں ملبوس تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ امریکی صدر کا غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ منصوبے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی حملہ وار واپسی بھی شامل ہے۔ فلسطین کی عبوری حکومت فلسطینی اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ امریکی صدر کی سربراہی میں بورڈ آف پیس نامی بین الاقوامی ادارہ جنگ کے بعد غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی بورڈ کے رکن ہوں گے۔ دیگر نام جلد جاری کیے جائیں گے۔ نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حماس سے مسلم ممالک بات کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے معاہدہ تسلیم کر لیا تو فوری یرغمالی رہا کرنے ہوں گے۔ معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہیں کریں۔ یہ معاہدہ ابراہیم اکارڈ کی توسیع ہے۔ امید ہے ایران ایک دن اس معاہدے کا حصہ بنے گا۔ اسرائیل نے غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم سے دوحہ حملے پر معافی مانگی۔ امریکی صدر نے کہا کہ امن معاہدے کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ترکی اور انڈونیشیا کے صدور ان کے ساتھ موجود ہیں۔ عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم۔ غزہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ معاہدہ ہونے کے بعد 48 گھنٹوں میں غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ حماس کے غیر مسلح ہونے اور غزہ کی انتظامیہ میں حماس کا کوئی کردار نہ ہونے، غزہ سے جبری انخلا نہ کرانے، اسرائیلی حملے روکنے کی تجویز شامل۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی۔ غزہ کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کا اسرائیلی وعدہ اور اسرائیل کی طرف سے قطر پر کوئی اور حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی مجوزہ نکات میں شامل۔ ٹرمپ کے اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ دوسرے اقتصادی جائزے پر آئی ایم ایف مشن کے ساتھ مذاکرات کا چھٹا دن۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف مشن کی آج ایف بی آر ٹیم کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہوں گی۔ آئی ایم ایف مشن اور ایف بی آر ٹیم کی آج کی پہلی ملاقات جاری ہے۔ مشن کے ساتھ مذاکرات سے قبل وزیر خزانہ کا ایف بی آر کا دورہ۔ ایف بی آر ٹیم مشن کو محصولات کے معاملے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم کی دوسری ملاقات آج صبح اور تیسری ملاقات آج شام ہوگی۔ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے، لوگ ہمارے۔ بہت افسوس ہوا سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو تقریر تھی۔ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بھائی ٹھہر جاؤ، یہ حالات جو جا رہے ہیں بالکل آئیں گے ادھر ہی۔ ہمارا پانی ہماری مرضی کہنا کہاں کا طریقہ کار ہے؟ ہم بھی سیلاب کے معاملے پر بین الصوبائی ایشو بنا سکتے ہیں۔ انڈس ہے تو پاکستان ہے، انڈس نہیں تو پاکستان نہیں ہے۔ مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ۔ نوید قمر کا کہنا تھا کہ مشورہ دیتے ہیں تو اسے صرف پنجاب کا مسئلہ کیوں بناتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب یہ نہیں ہوتا جو کل مریم نواز نے دیا۔ کئی سال سے تانے سن رہے ہیں، ہم نے اس حکومت کو کندھا دیا ہوا ہے۔ اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے۔ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ سیاست کا حصہ ہے۔ اب معذرت خواہ ہیں ہم اس پہ اگر کسی کے حوالے سے دل آزاری ہوئی ہے۔ مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون کی پیپلز پارٹی سے معذرت، کہا گھر کے بڑے اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ سیاست میں گرما گرمی چلتی رہتی ہے۔ اپوزیشن اراکین کو مخاطب کر کے کہا وہ خوش نہ ہو، ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اتحاد جاری رہے گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے طارق فصل چودھری اور طلال چودھری کو پی پی اراکین کو منانے بھیج دیا۔ اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا۔
جلال پور پیروالا کی متعدد بستیوں میں 19 دن سے سیلاب موجود، پانی گدلا ہو گیا، تعفن اٹھنے لگا، مکینوں کی شکایتوں کے انبار، کہا اونچ شریف سڑک کو کٹ لگانے سے ان کے علاقوں میں پانی داخل ہوا، نکاس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا، گھر ٹوٹنے لگے ہیں، بچے بند پر بے یارو مددگار بیٹھے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ 10 ستمبر کو اونچ شریف روڈ کو کٹ لگانے کے باعث M5 کے ساتھ بستی کنہوں، بستی لانگ، قصبہ بہادرپور سمیت درجنوں بستیاں پانی میں گھری ہوئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے پنجاب میں سروے، انسانی جانوں، مویشیوں، مکانات اور فصلوں کے نقصانات کی تفصیل جمع کی جا رہی ہے۔ مشترکہ ٹیموں میں پاک فوج، ریونیو، زراعت اور لائف سٹاک کے نمائندے شامل۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ اور بلدیہ ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، آج دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے معتدل بارش کی بھی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بھارتی گجرات پر موجود ہوا کا کم دباؤ کل تک شمالی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے سمندر میں طوفانی ہو سکتی ہے۔ کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، مچھی، عمرکوٹ میں سسٹم کے زیر اثر آج اور کل بارش کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے 1.5 سال گزرنے کے باوجود پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن نہ بنانے پر خط لکھ دیا، کہا سندھ حکومت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 کی خلاف ورزی کر رہی ہے، بارشوں اور سیلاب نے عوام کو مشکلات میں ڈبو دیا، ڈیزاسٹر کمیشن غائب ہے، پیپلز پارٹی کی غفلت سے لاکھوں عوام بے یار و مددگار ہیں۔ علی خورشیدی کا فوری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کے فوری قیام اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ گندم کی مارکیٹ میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے، مارکیٹ میں گندم ہوگی تو آٹا یا روٹی کی قیمت مستحکم رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم کی ریلیز پالیسی پر اجلاس میں گفتگو، کہا سندھ میں اس وقت 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، 4.5 ماہ کے لیے گندم کافی ہے، اسی دوران نئی فصل آ جائے گی۔ 25 ایکڑ والے کاشتکاروں کو DAP اور یوریا دینے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے جنوبی کوریا کی غیر سرکاری تنظیم کے وفد کی ملاقات، وفد نے عالمی امن، ہم آہنگی اور نوجوانوں کے کردار پر گفتگو کی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ سندھ بین المذاہب ہم آہنگی کی روشن مثال ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان، شاہین شاہ افریدی، حسن علی، عامر جمال کی ٹیم میں واپسی، فیصل اکرم اور آصف آفریدی پہلی مرتبہ ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں، شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔